हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारी आज की वीडियो एक सच्चा वाक़या है और ये वाक़या जिस शख्स के साथ पेश आया, आइए हम उन्हीं की ज़बानी ये वाक़या सुनते हैं। ये सर्दियों की बात है। वो एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाके का जायज़ा ले रहा था। मैं उस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था और उस इलाके को अच्छी तरह से देखना भी चाहता था। शहर से दूर वो बहुत ही खूबसूरत इलाका था। लंबे लंबे दरख्त और इन पर पड़ी बर्फ़ उस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। वहाँ से गुज़रकर मुझे अपने एक दोस्त की शादी में जाना था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। हर तरफ खामोशी ने बसेरा कर रखा था। अचानक बीच सड़क पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो मजबूरी में मुझे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। मैंने उतरकर गाड़ी को चेक किया तो बज़ाहिर तो गाड़ी में हर चीज़ ठीक थी और कोई ख़राबी मुझे नज़र नहीं आई। गाड़ी ख़राब होने की वजह मेरे समझ में नहीं आ रही थी। अजनबी इलाका था और अगर कहीं कोई वर्कशॉप होती भी तो मुझे पता नहीं था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मैं अपने दोस्त को कॉल करके सारा मामला बताऊं। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं उस इलाके में कहाँ हूँ, वो जगह कौन सी है। और अगर दोस्त ने पूछ लिया तो मैं उसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं किसी लंबे दरख्त के पास खड़ा हूँ, क्योंकि हर तरफ एक जैसे ही दरख्त और पहाड़ थे। अभी मैं इसी परेशानी में था कि मैंने अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो दो नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई कि अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ इंसान तो क्या कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था, और ऐसे में ये दोनों न जाने कहाँ से आ गए थे। उन्होंने आकर मुझे सलाम किया और गाड़ी का मसला पूछा। मैंने भी उन्हें बेइख्तियार होकर सब बता दिया। उन्होंने चेक किया और हैरत की बात तो ये थी कि 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई थी। खैर, मैं ड्राइव कर रहा था और वो दोनों लड़के भी पीछे बैठे हुए थे। उन्हें भी उसी इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। चूँकि उन्होंने मेरी मदद की थी तो मैं उन्हें इनकार भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उनको लिफ्ट दे दी। उनमें से एक लड़के ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया और फिर खुद ही उसने अपना और अपने साथ बैठे दोस्त का भी तारुफ करा दिया। फिर उसने एक और सवाल किया कि आप इस जगह पहली बार आ रहे हैं? मैंने कहा जी। इस बार भी मैंने जवाब में सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोला, क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं था और वो उस सुनसान सड़क पर कुछ भी कर सकते थे, मुझसे मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में डर पैदा हो गया था। अब गाड़ी में खामोशी थी। ना उन्होंने कोई बात की और ना ही मैंने। अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहाँ पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से कई घर बने हुए थे, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आया। मैंने सोचा शायद सर्दी की वजह से घर के अंदर होंगे। फिर मेरी गाड़ी कब्रिस्तान के पास वाली सड़क से गुजर रही थी। वहाँ लाखों लोग अब्दी नींद सोए हुए थे। क्या आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? उस लड़के ने काफ़ी वक्त के बाद मुझसे सवाल किया था। मैंने कहा नहीं तो, कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी ही तरह के इंसान हैं और ये हमें कुछ नहीं कह सकते। नहीं, कब्रिस्तान वहशत का मकाम है और यहाँ से हमें हर इंसान को डरना चाहिए, वो बोला। मैंने जवाब दिया नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान से, और ना ही मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिस वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूं। वो बोला कब्रिस्तान में ख़तरनाक रूहें होती हैं। मैंने बेइख्तियार एक कहकहा लगाया और कहा ये सब भूत फिल्मों और ड्रामों में ही होते हैं, असल ज़िंदगी में नहीं। आपके साथ पेश आया कभी कोई वाक़या? उसने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। उस वक्त उसकी बात का मतलब मैं नहीं समझ सका। उसने बताया ये आज से 30 साल पहले का वाक़या है। इस इलाके में दो दोस्त रहा करते थे, अशर और फहद। अशर अक्सर शहर से इस इलाके में अपनी छुट्टियां गुजारने अपने दोस्त के पास आया करता था, और उस दिन भी वो दोनों पहाड़ी इलाके में टहल रहे थे। उस इलाके के नीचे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। उसको देखकर फहद ने अशर को वहाँ से चलने के लिए कहा, तो अशर मना करने लगा।
اس پہ فہد نے اسے بتایا کہ یہ قبرستان بہت خطرناک ہے، چلو یہاں سے۔ اشر نے پوچھا یہاں ایسا کیا ہے؟ تو فہد نے اسے بتایا کہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ آج تک جو بھی اس قبرستان میں آیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اشر نے کہا لگایا، تم مجھے کسی ڈراونے فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ فہد نے کہا یہ ایک حقیقت ہے اشر، تم یقین کرو نہ کرو۔ اس پر اشر نے کہا میں نہیں مانتا، یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اشر نے وہی کہہ دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ فہد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ چلو یہاں سے۔ نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا بھی باقی ہے، اشر نے مذاق اڑانے والے انداز سے کہا۔ بے وقوف مت بنو اشر، آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں آیا ہے وہ لوٹ کر نہیں گیا۔ تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں تو بھوت دیکھ کر ہی جاؤں گا، دیکھتے ہیں مجھے کیا ہوتا ہے، اشر بولا۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ اشر کسی بھی صورت اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے اشر کی ضد کی وجہ سے رات کے وقت مجبوراً اس قبرستان میں جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ وہ دونوں اس قبرستان کے باہر کھڑے تھے جہاں لوگ رات تو کیا دن کی روشنی میں بھی آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا سے آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی مگر اشر کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا۔ ان دونوں نے اپنے قدم قبرستان کے اندر رکھے۔ سارا قبرستان سنسان تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا، کوئی جن، کوئی بھوت، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، گاؤں والے تو ایسے ہی بکواس کرتے ہیں، اشر نے فہد سے کہا۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتی ہوئی ان کے سامنے سے گزری اور ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، آسمان پر بجلی چمکنے لگی جیسے کسی طوفان کا پتہ دے رہی ہوں۔ اشر کی نظریں اچانک سامنے والی قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے باہر نکلا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ وہ سفید داڑھی والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا کہ اچانک غائب ہو گیا۔ کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہی تو سارے انسان نہیں کھاتا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ ان کے چاروں طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ انہوں نے اپنے پیچھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ سامنے قبر میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک بوڑھی عورت اس کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا کہ اس کی دھڑکن وہیں رک جائے گی۔ وہ دونوں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، رات کے شاید 2 بج رہے تھے اور انہیں پاس ہی کسی کے رونے کی آواز آئی۔ دونوں نے گردن گھمائی تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ روتے ہوئے وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ اب میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گی؟ اس کی یہ باتیں سن کر اشر کو اس سے ہمدردی ہو رہی تھی کہ شاید یہ بھی اس قبرستان میں پھنس گئی ہے۔ اس نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا آپ کون ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی اور پھر ان دونوں کو باہر جانے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں بھی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک وہ عورت ایک قبر کے پاس جا کر رک گئی اور اس نے بتایا یہاں سے باہر جانے کا راستہ اس قبر کے اندر ہے۔ پھر وہ عورت اس قبر کے اندر داخل ہو گئی اور وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی تو اس کا تو جیسے خون ہی خشک ہو گیا کیونکہ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے اس عورت کی ہنسی سنائی دی۔ ابھی وہ یہ کہانی سنا ہی رہا تھا کہ اس نے کہا 1 منٹ گاڑی روکیں۔ میں نے بریک لگا دی۔ وہ گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے نلکے سے پانی پینے لگا۔
مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا تو میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میرا دھیان ابھی بھی اس کی کہانی پر تھا جو وہ لڑکا مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے اس کو وہ واقعہ دوبارہ سنانے کو کہا۔ اس نے سنانا شروع کیا کہ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں اور تاریکی اور بڑھ گئی۔ ماحول میں ایک عجیب سی وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ وہاں سے قبرستان سے کسی بھی قیمت پر نکلنا چاہتے تھے۔ بارش شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ بارش خون کی بوندوں میں بدل گئی۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی لیکن وہ قبرستان ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کچھ آگے جا کر انہیں محسوس ہوا کہ ان کے سر پر بہت سے کالے کوے تھے۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ اچانک رک گئے کیونکہ ان کے سامنے سفید کپڑوں میں بہت سی روحیں کھڑی تھیں۔ وہ بہت بھیانک تھیں اور ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ پھر اچانک ایک بڑے قد والی روح آگے بڑھی ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے مگر پیچھے بھی وہی روحیں موجود تھیں۔ بڑے قد والی روح نے اشر کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں ڈال دیا اور کچھ بدروح اس کا خون پینے لگے۔ فہد چلاتا رہا مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ فہد اشر کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ سامنے اشر زندہ کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اس روح کو۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ صبح گاؤں والوں نے ان کی لاشوں کو اس قبرستان سے نکالا اور آج تک کسی کو کچھ نہ پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے اپنی کہانی کو ختم کیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ وہ دونوں تو مر گئے تھے نا، پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ دونوں مل کر ہنسنے لگے۔ میں نے بیک ویو سے انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اشر میں ہوں اور فہد یہ ہے۔ میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں مجھے نظر نہ آئے۔ وہ دونوں سیٹ خالی تھیں۔ میرا تو جیسے خون ہی خشک ہو گیا تھا۔ میں نے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے گاڑی کو اسی راستے پر موڑ دیا جہاں سے میں نے ابھی سفر کر کے آ رہا تھا۔ مجھ پہ حیرتوں کے طوفان اس وقت ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں ہم نے پانی پیا تھا۔ وہاں کوئی نلکا نہیں تھا بلکہ ایک پیپل کا درخت تھا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا تو وہاں کوئی قبرستان نہیں تھا۔ وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی چلانا شروع کی اور اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا اور اس سفر کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر۔ اب میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔